حضرت عاصم بن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جوان لڑکا مدینہ کی گلی میں کھڑا رو رہا تھا اور فریاد کر رہا تھا کہ اے خداوند عالم، تو انصاف کرنے والا ہے، میرے اور میری ماں کے درمیان انصاف فرما۔ ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ آپ نے اس جوان سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میری ماں نے مجھے 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر جنا اور دودھ پلایا، پال کر بڑا کیا، مگر اب وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ مجھے گھر سے بھی نکال دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ماں کو بلوایا۔ جب عورت آئی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تو اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا تو اس لڑکے کو جانتی ہے؟ تو اس لڑکی ماں نے کہا، میں اس کو نہیں جانتی، پتہ نہیں یہ کون ہے اور یہ مجھے اپنی ماں کیوں سمجھتا ہے، اس کے برعکس میں ابھی تک غیر شادی شدہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ثبوت پوچھا۔ اس عورت کے 4 بھائیوں اور 40 اہل قبیلہ نے گواہی دی کہ عورت غیر شادی شدہ اور بے گناہ ہے، یہ لڑکا ہماری بہن کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ جب اس جوان لڑکے سے ثبوت مانگا تو اس نے کہا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں کہ یہ میری ماں ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں، اس نے مجھے پالا ہے اور میں نے اس کے زیر سایہ پرورش پائی ہے۔ کیونکہ عورت کی طرف سے 40 گواہ پیش کیے گئے تھے اور وہ لڑکا جب گواہ پیش نہ کر سکا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ جب اس لڑکے کو کوڑے لگانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو اس کی نظرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، تو یہ لڑکا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا کہ اے رسول خدا کے بھائی، میں بہت مظلوم ہوں، میری فریاد رسی کیجیے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے چلو۔ جب اس لڑکے کو واپس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس کو واپس کیوں لے کر آئے ہو؟ آپ کے سپاہی کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے لائے ہیں۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے اور فرمایا اس لڑکے کی ماں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئی تو اس سے پہلے کی طرح سوال کیے گئے اور اس نے 40 گواہ بھی پیش کیے۔ انہوں نے اس عورت سے بے گناہ ہونے کی گواہی دی اور پھر لڑکے سے پوچھا گیا تو اس نے پہلے کی طرح وہی کہا جو پہلے کہہ چکا تھا۔ تو آپ نے پوچھا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان دونوں کے درمیان فیصلہ کروں جو حق ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں کیوں روک سکتا ہوں، جبکہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ لوگو تم سب میں علی میرا بھائی ہے، سب سے زیادہ جاننے والا اور انصاف کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں آپ کے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوگا اور جس سے وہ دونوں راضی ہوں گے۔ پھر آپ نے اس عورت سے کہا، کیا تیرا کوئی ولی ہے؟ تو اس پر چاروں بھائی آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا، کیا تم میرے فیصلے پر راضی ہوں گے جو میں تمہاری بہن کے لیے کروں گا؟ انہوں نے کہا، ہم راضی ہیں۔ اسی طرح آپ نے اس لڑکے سے معلوم کیا۔ سب کی رضامندی لینے کے بعد حاضرین سے خطاب فرمایا، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اور حاضرین بھی گواہ رہیں کہ میں نے اس عورت کو بعوض 400 درہم کے اس لڑکے کے عقد میں دیا اور میں نے 400 درہم اس لڑکے کو دیے کہ اس عورت کے دامن میں ڈال دے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مکان پر لے جائے اور اس وقت سے پہلے واپس نہ آئے جب تک کہ غسل جنابت سے فارغ نہ ہو جائے۔ جو ہی یہ فیصلہ اس عورت نے سنا تو غم سے اس کی چیخ نکل گئی اور کہا کہ برادر رسول، یہ کیا غضب ہو گیا کہ میں جہنم کا ایندھن بن جاؤں؟ میں اقرار کرتی ہوں کہ یہ لڑکا میرا ہے اور میں اس کی ماں ہوں، ایک ماں کیسے اپنے بیٹے کی بیوی بن سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا، پہلے ہی اقرار کیوں نہیں کیا؟ تو وہ عورت کہنے لگی، اے برادر رسول، میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب غلطی میرے بھائیوں کی ہے، کیونکہ انہوں نے میری شادی ایک مالدار آدمی سے کی تھی جس سے یہ لڑکا پیدا ہوا۔ بعد میں اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ لڑکا بڑا ہوا تو میرے بھائیوں نے میرے بیٹے کو الگ کر دیا اور مجھے خوف زدہ کر کے یہ کہلوایا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، مگر میرا دل میرے بچے کے لیے تڑپتا ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے بچے کو گلے لگایا اور اسے گھر لے گئی۔